اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹ جائے، جھک جائے، گر جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب، آپ کے افسر جو ہیں، ما ضل، نہ وہ راہ سے بھٹکے ہیں، وما غوا، اور نہ ہی وہ اغوا ہوئے ہیں۔ غوا کیوں لفظ یہاں لگایا گیا کہ ایک اغوا ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ جانا چاہ رہا ہے انسان، لیکن کسی اور جگہ فورسبلی کوئی اور اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہ وہ کسی غلط راستے پر چلے اور نہ ہی وہ اپنی منزل والے راستے سے ہٹے۔ وہ جہاں کہیں گئے وہ انہیں وہاں ہی جانا تھا، وہی مطلوب تھا، اور مطلوب جو تھا وہ مقصود تھا، اور جو مقصود تھا وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ جو مطلوب تھا وہ مقصود تھا، اور جو مقصود تھا وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی، جہاں جانا تھا وہ وہیں گئے۔ وما ینطق عن الہوا، اور یہ میرا محبوب تو کلام ہی نہیں کرتا اپنے خواہش سے۔ ایسی ڈگری، ایسا سرٹیفکیٹ نسل آدم میں کسی اور کو نہیں دیا گیا میرے دوستو۔ اس مقام پہ کون پہنچے گا جس پہ میرے مصطفیٰ کریم فائز ہیں کہ رب کائنات خود کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی۔ ینطق کا لفظ ہوتا ہے زبان کھولنا، بولنا۔ وما ینطق، وہ زبان ہی نہیں کھولتا، عن الہوی، اپنی خواہش کے مطابق۔ ان ہوا الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ جو کچھ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ ان دو آیات کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میرا یہ محبوب، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مصطفیٰ کریم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، یہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں ان کا کلام وحی ہوتا ہے، وہ وحی مطلوع ہو، وہ وحی غیر مطلوع ہو، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو آیاتوں کے مصداق میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان دو آیتوں کے مصداق میں میرے رسول تجارت کریں تو میرے کے لیے بولیں تو اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ وہ گھریلو معاملات میں کلام کریں، وہ لڑائی میں کلام کریں، وہ سیاست میں کلام کریں، وہ فلاحی کاموں میں کلام کریں، غرض کے دنیا کی زندگی کے تمام مراحل میں میرے رسول کے زبان مبارک سے جو جو الفاظ کے پھول جڑے، وہ اللہ کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ کہ یہ انہوں نے اپنی خواہش سے ادا نہیں کیے، یہ میں نے وحی کیے۔ میرے رسول کا یہ مقام خالص ہے اپنے رب کے لیے۔ اگر رب نے میرے رسول پر اتنے زیادہ انعامات اور اتنے زیادہ احسانات کیے تو میرے رسول نے بھی ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا میں اس طرح فنا کر دیا کہ زندگی کا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں نکالا۔ اور متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اگر کہیں پر نہیں آیا پیغام تو خاموشی اختیار کیا ہے، انتظار کیا ہے تا وقت کیا کہ وہ حکم آ جائے۔ میرے رسول نے ایک لفظ بھی اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی سے، انہوں نے اپنے رب کی رضا میں اپنے آپ کو اس طرح فنا کر دیا کہ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارا۔ میرے دوستو، اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا، کیونکہ پوری نسل انسانی میں اگر اللہ کا مان کسی نے رکھا ہے تو وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ
اگر پوری انسانیت کو جمع کر کے یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں معصوم پیدا کیا تھا، میری معصومیت مجھے واپس لوٹا دو، تو کوئی بندہ، کوئی انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک نہیں اٹھ سکے گا، صرف ایک شخص اٹھے گا، وہ اسی سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کہے گا کہ میرے مولا میں نے تو ساری زندگی اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی منہ پہ نہیں نکالا، تو پھر میرے اللہ کا مان صرف میرے محمد مصطفیٰ نے رکھا، اسی لیے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر سرفراز کیا جائے گا۔ یہ ساری جو واقعات ہیں یہ میرے رسول کی عظمتوں کے تھوڑا سا بیان ہے۔ آگے چلیے، علمہ شدید القوہ، اس کو علم عطا کیا ہے اس نے جس کے پاس شدید قسم کی طاقت ہے۔ ابھی آپ نے اس پہ نہیں جانا کہ یہ کون ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور جو بتاؤں گا ثابت کر کے بتاؤں گا، باقی کوئی فرقہ واریت میں الجھ کر کوئی ادھر جا، اس میں دوبارہ بات کرتے ہیں، پہلے یہ ردم نہ ٹوٹے۔ علمہ شدید القوہ، اسے علم دیا ہے شدید قوت والے نے، شدید قوت والے نے۔ ذو مرتن فاستوی، ذو مرتن، مرتن کا مطلب ہے کہ پرپیچول مینیفیسٹیشن آف پاور اینڈ اتھارٹی۔ اردو میں بتاؤں گا کہ اپنی طاقت کا دائمی اظہار، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے علم، اب میرے رسول کو علم عطا کیا ہے کس نے؟ شدید القوہ، جو بہت طاقت والا ہے، ذو مرتن، اور وہ فار ایور، پرپیچولی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اپنی پاور کو ایکسرسائز کر رہا ہے۔ مرتن کا مطلب کیا ہے کہ پرپیچول مینیفیسٹیشن آف دا پاور، اپنی طاقت کا دائمی استعمال کرنا، ازل سے پہلے اور ابد سے بعد تک وہ طاقت ہے جو استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو مرتن کہتے ہیں۔ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجئے گا، ذو مرتن وہ ہے جس کے پاس ذو مرہ ہے، یعنی وہ جو اپنی طاقت دائمی طور پر اپنے اختیارات کا اظہار کرتا ہے اور مینیفیسٹ کرتا ہے۔ فاستوی، اور وہ استوا کیے ہوئے ہے۔ فہوا بالافق الاعلی، اور وہ تھا کہاں؟ افق اعلیٰ کے اوپر۔ ثم دنا، پھر وہ قریب آیا۔ ثم دنا، کہاں تھا؟ افق اعلیٰ کے اوپر۔ کیا ہوا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب آیا۔ فتدلی، اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اب تدلی کا مطلب اگر ڈسینڈ نہ ہو، نیچے اترنا نہ ہو، میں روز حشر آپ سب لوگوں کا دیندار ہوں۔ دنا کا مطلب اگر قریب آنا نہ ہو، میں روز محشر آپ لوگوں کا دیندار ہوں۔ وَهُوَ کون تھا وہ؟ جو شدید قوت والا ہے، بہت شدید قوت والا ہے، اور دائمی طور پر اپنی قوت کو فار ایور، ازل سے لے کر ابد تک اپنی قوت کا اظہار کر رہا ہے، اور استوا کیے ہوئے ہے۔ فَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ جب میرے محبوب نے ان کو دیکھا تو وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ کیا ہوا؟ ثم دنا، وہ قریب آیا۔ فتدلی، اور نیچے اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اور اتنا قریب آ گیا۔ فکانا، اتنا قریب آ گیا، قاب قوسین، کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک کمان کا فاصلہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کہہ رہے فکان کا، وہ جو تھا وہ پہلے قریب آیا، پھر فتدلی، پھر وہ نیچے اترا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمانوں سے بھی، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، دو کمانوں سے بھی، یعنی 9 انچ سے بھی کم فاصلہ جو ہے یہ رہ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا، پھر اس نے وحی کی، اِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر، ما اوحا، جو کچھ بھی اس نے وحی کی۔ کس نے؟ وہی جو شدید قوت والا تھا، وہی
جو ازل سے لے کر ابد تک اپنی قوت کو مینیفیسٹ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، وہی جو استوا کیے ہوئے ہے، وہی جو افق اعلیٰ پہ نظر آیا، وہی جو نزدیک آیا، وہی جو نیچے اتر آیا، وہی اتنا قریب آیا کہ کعبہ قوسین سے کم فاصلہ رہ گیا۔ اس نے وحی کی، کس پر کی؟ اپنے بندے پر کی۔ جو بھی وحی کی، ماں کاذب الفؤاد ما رأى، اور دل، یہ یہاں لفظ قلب نہیں یوز ہوا، فواد ہوا ہے، ماں کاذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے جھوٹ نہیں کہا جو اس نے دیکھا، یعنی جو کچھ اس نے دیکھا وہ 100% سچ تھا، وہ 100% سچ تھا۔ آفا تمارونہ علی ما یرا، تم اس بات پہ اس سے جھگڑتے ہو کہ جو اس نے دیکھا؟ یہاں تک رک جائیے، رک جائیے۔ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا۔ آگے چلتے، بعد میں چلتے ہیں۔ کس کو دیکھا؟ اب دوبارہ قرآن پہ آئیے، میں ایک ایک لفظ سے آپ کو بتاؤں گا۔ علمہ شدید القوہ، اس کو علم عطا کیا جا رہا ہے، کس کو؟ جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اور وہ صرف اسی وقت بولتا ہے جب اس کو وحی کی جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو ہمارا وہ صاحب ہے جو سیدھے رستے پر ہے اور اپنی منزل سے کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو علمہ الشدید، اس کو علم عطا کیا ہے، کس نے؟ جس کے پاس شدید قوت ہے۔ ہم نے تو جبریل کے پاس کوئی اتنی قوت نہیں دیکھی۔ علمہ شدید القوہ ذو مرتن، ذو مرتن، جو اپنی قوت کو فار ایور پرپیچولی مینیفیسٹ کر رہا ہے۔ یہ جبریل کس دن کا دائمی ہو گیا؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے۔ فاستوا، اور وہ استوا کیے ہوئے تھا۔ فاستوا، وہ استوا کیے ہوئے تھا۔ میرے دوستو، استوا کا لفظ قرآن پاک میں اللہ نے صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ استوا کسی اور کا ہے ہی نہیں پورے قرآن میں۔ میں آپ کو ایویڈنس کے طور کے اوپر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں قرآن سے نہیں نکلتا ہوتا، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے۔ بے تحاشا آیات ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ میں نے استوا کیا ہوا ہے۔ یہ وہی فاستوا ہے۔ میں آپ کو قرآن سے چند آیاتیں بیان کرتا ہوں جی۔ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، آیت نمبر 29۔ لکھتے جائیے گا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی، اور ثم استوا، اور استوا کیا الی السماء، آسمانوں میں، اور اس نے درست کی 7 سماوات۔ اچھا جی، یہاں بھی استوا کا لفظ۔ آگے آئیے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، یہ سورہ بنے گی سورہ الاعراف، ٹھیک ہے جی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر استوا کیا عرش۔ استوا کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکا آج تک۔ استوا کیا عرش کے اوپر۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ میرے بھائیوں آگے چلیے، یہ ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر ہے اس کی 3، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو جائے گی سورہ یونس آیت نمبر 3۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، ثم استوی علی العرش یدبر الامر، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر عرش کے اوپر استوا کیا اور تمام تدابیریں اس نے سنبھالیں۔ اچھا جی، یہاں بھی اس نے استوا کیا عرش کے اوپر۔ آگے چلیے میرے بھائیوں، یہ آ جائے گی جی سورہ نمبر 13 رعد، اس کی آیت نمبر 2۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، پھر وہ اپنے عرش پر اس نے استوا کیا، اور پھر اس نے مسخر کیے شمس و قمر کو بھی، یہاں بھی اللہ نے استوا کیا۔ آگے آ جائے گی جی سورہ نمبر 20، یہ بنے گی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔
الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جو عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں۔ آگے آ جائے گی جی، سورہ نمبر 25 ہے، سورہ فرقان، الذی خلق السماوات والارض وبینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں، اور پھر وہ اپنے عرش پر استوا کیا، اس نے، وہ رحمان ہے، پس اس کی شان باخبر سے پوچھو اس سے جو اس کو جانتا ہے اس کی شان۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 59۔ اچھا جی آگے چلیے جی، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دنوں میں، اور پھر اس نے استوا کیا عرش کے اوپر، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ اس کے مقابل کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ آخری آیت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی سورۃ الحدید، یہ ہے 57 نمبر سورۃ، آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی بات ہے جس نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش کے اوپر اس نے استوا کیا۔ میں آپ کو کتنے کو ثبوت اور قرآن سے دکھاؤں کہ استوا اللہ کرتا ہے، استوا کا کریکٹرسٹکس اللہ نے اپنے ساتھ منسوب رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ذو مرتن پرپیچول قوت والا، یہ میننگ دوستو نہ ہو، میں قیامت والے دن آپ کا، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں حشر والے دن آپ کا دیندار ہوں۔ پرپیچول مینیفیسٹیشن اور ایگزیبیشن آف اتھارٹی کو مرات کہتے ہیں۔ فاستوا، استوا کی ایک ہی ہے، رحمان ہی ہے وہ جو استوا کیے ہوئے ہے۔ اب کیا ہے، وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ میرا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رویت ہوئی ہے یہ زمین پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، اس سے پہلے اس نے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، کہ شدید قوت والا ہے، اپنی اتھارٹی کو ازل سے لے کر فار ایور اس کا اظہار کر رہا ہے، اور استوا کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے جی، رحمان ہے، اور وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى، اور وہ افق اعلیٰ پر تھا، مطلب یہ زمین جو دیکھنے والا ہے وہ زمین پر تھا، اس لیے وہ اس کو افق اعلیٰ پہ دیکھ رہا تھا۔ ثم دنا، تو کیا ہوا، وہ افق اعلیٰ سے قریب آیا، فَتَدَلَّى، اور پھر نیچے اتر آیا، ڈیسینڈ، تدلّا کا مطلب ڈیسینڈ، ٹھیک ہے جی، وہ نیچے اتر آیا، اور پھر کیا ہوا، پھر اتنا قریب آیا کہ کعبہ کو 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر آ گئی یہ بات فَأَوْحَىٰ، اور پھر یہ وہی ہے جو نیچے آیا، جو قریب ہوا، جو 2 کمانوں سے کم فاصلے کے قریب آیا، یہ وہی ہے جو وحی کر رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ، کس پر، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر، میرے رسول جبریل کے بندے ہیں اگر یہ جبریل وحی کر رہا تھا تو، کیونکہ فَأَوْحَىٰ کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہے جو نیچے آ رہا تھا، وہی وحی کر رہا تھا، تو اگر یہ جبریل نیچے آ رہا تھا تو إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو پھر میرے جبریل تو نوکر ہے میرے رسول کا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر، مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی۔ یہ کیا ہے میرے دوستو، یہ زمین پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ زمین پر ہو رہا ہے۔ کیا ہوا، سبحان اللہ، واہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یہ زمین پہ رونما ہوا ہے، یہ زمین پہ رونما ہوا ہے، 2 کمانوں کے کم فاصلے پہ رہ گیا، پھر اس نے وحی کی، کیا، چلیے، رسول اللہ ودن 9 سیکنڈ بیت المقدس میں تھے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ سارا واقعہ، اس کو آپ ذرا اپنے مائنڈ میں لے لیں تو آپ کو وہ بھی آیات سمجھ آ جائے گی اور یہ واقعہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ نہ استوا رحمان کے علاوہ کوئی کرتا ہے، میں نے قرآن سے متعدد واقعات آپ کو دے دی۔ ذو مرتن والا جو ہے وہ کوئی مخلوق مرتن والی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، پرپیچویشن ہے، اس میں ورڈ میں پرپیچویشن ہے۔ شدید القوہ صرف ایک ہے، اور میرے رسول
جس کے بندے ہیں وہی کر رہا ہے، اور وہی ہے۔ یہ واقعہ تب ہوا جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہوا، یہ رویت زمین پر ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ، اخرى کا مطلب ہوتا ہے این ادر، اس نے اسے ایک دفعہ اور بھی دیکھا۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہیٰ۔ اب اس ڈایاگرام کی طرف آئیے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ سدرۃ المنتہیٰ، نہ 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 نہ، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے ساتھ دیکھا۔ عندہا جنت الماوا، عندہا جنت الماوا، اس کے ساتھ ہی جنت الماوا بھی ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، اور چھا رہا تھا سدرہ پہ جو بھی چھا رہا تھا۔ تسی کون ہندے ہو یہ گل پوچھنے والے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہو تم؟ میں نے وہی کی جو کی، یہ محب اور محبوب کی بات ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سیکرٹ باتیں ہوئی ہیں۔ اس میں تیسرا جبریل انٹر ہو جائے تو ما اوحا کا مطلب ختم ہو جاتا ہے، سیکریسی لیک ہو جاتی۔ اور یہ جو اذا یغشی سدرۃ ما یغشی، وہ جو میرے اللہ نے پھر وہاں الومینیشنز کیں اور اپنے محبوب کا استقبال کیا، پھر وہ رنگ و انوار کی جو بارشیں سدرہ کے اوپر کیں اور بتایا کہ کتنی شان والا مہمان ہے، وہ اس کو میرے رسول نے بیان کیا کہ میں نے سدرہ پر وہ رنگ دیکھے جن کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ استقبال تھا میرے رسول کا وہاں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ سدرہ سے آگے جنت الماوا کے پار کیا ہے، کون ہے، کوئی اس نے خبر نہیں دی آج تک۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیے، ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ کوئی یہ نہ غامدی سمجھ لے کہ یہ کوئی غامدی کے پیچھے لگ کے گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ خواب میں تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، زاغ البصر، نظر اپنی حد سے نہیں بڑھی، وما طغیٰ، اور نہ باغی ہوئی، یعنی جو کچھ اس نے دیکھنا تھا اس نے وہی دیکھا۔ نظر بصرا، وہ اپنی جاگتی آنکھ سے یہ سب کچھ ملاحظہ کر رہے تھے۔ وما زاغ البصر وما طغیٰ، وما زاغ البصر وما طغیٰ۔ او غامدی کے پیچھے چلنے والوں سنو، وما زاغ البصر وما طغیٰ، نظر بصر، بصرہ کا لفظ ہے، جو کچھ نظر نے دیکھا وہ اپنی حد میں رہی، آگے نہیں بڑھی۔ یہ واضح طور پر جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے رسول کے مشاہدے ہیں۔ لَقَدْ أَرَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور یہ وہ ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پار، جنت الماوا سے آگے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھا، بس اس نے اپنے رب کی بہت بہت بڑی کبرا، اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی، سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ کبرا، کبرا سے بڑا لفظ اور کوئی نہیں ہے۔ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔